سورۃ البلد. بلد کا لفظی مطلب ہوتا ہے شہر. پہلے بھی لفظ آیا, ہم نے کہا کہ بلد ایسے شہر کو کہتے ہیں جس کی کہ حدیں متعین ہوں, جس کی باؤنڈری ڈیفائنڈ ہو. مرکزی مضمون اس کا ہے سختی اور شدت, ہارڈ شپ. ذیلی مضامین 4 ہیں. قسمیں آئی ہیں کہ انسان بڑی مشقت میں ہے. پھر اس میں دوسری سب ہیڈنگ ہے کہ پیسے کے بارے میں انسان لاپرواہ ہے. نمبر 3 ہے کہ سوشل جسٹس, سماجی عدل مشکل کام ہے. اور چوتھی سب ہیڈنگ ہے اگر ایمان ہو تو صبر اور رحم خوش قسمت ہونے کی علامت ہے, اور کافر بدقسمت ہے. زمانہ نزول قیام مکہ کا تیسرا دور ہے, یعنی 6 سے 10 نبوی. آخری مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. جبکہ کیا ہو رہا تھا بتائیں, آخری دور میں کیا ہو رہا تھا؟ پرسیکیوشن ہو رہا تھا, جسمانی تشدد ہو رہا تھا, فزیکل ٹارچر ہو رہا تھا مسلمانوں کا. اس دور کی یہ سورت ہے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. نہیں, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, اور حال یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے, اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ھذا البلد کے بارے میں کوئی رائے کا اختلاف نہیں ہے. ھذا البلد سے مراد ہے مکہ شہر. کس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انتا سے خطاب کون ہے؟ کون ہے مخاطب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں کہا کہ آپ حل ہیں. اب یہ کیا مطلب کہ آپ حل ہیں؟ حل ایک تو یہ کہ مکہ پہلے ہی حرم تھا, محترم تھا. مکہ کے عظمت میں اور اضافہ ہو گیا ہے اے نبی, چونکہ آپ اس میں مقیم ہیں, آپ یہاں حل ہیں. حل کا مطلب ہوتا ہے رہنے والا, کہ آپ چونکہ یہاں مقیم ہیں مکے میں, تو اور اس کی عظمت میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک مطلب یہ ہے. اچھا, حل حلال سے ہے کہ آپ حلال ہیں اس شہر میں. حلال کیا مطلب, اس کو دیکھیں. ہم جانتے ہیں کہ مکہ کیا ہے؟ حرم. حرم ہے نا. یہاں پہ کیا حرام ہے, کیا چیز فوربڈن ہے؟ حرام ہے یہاں پر کہ جانور نہیں مار سکتے, کسی انسان کا خون نہیں بہا سکتے, کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ صدیوں کی ٹریڈیشن تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہ وہ حرم ہے مکہ. اس حرم میں جس میں کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھیں تو اس کو جان سے نہیں مار سکتے. انہوں نے کس کو حلال کر لیا تھا مشرکوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو. آپ پر ہاتھ اٹھا رہے تھے, آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کی مار پٹائی کر رہے تھے, قتل تک کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ محمد کو قتل کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ہی کو حلال کر لیا انہوں نے حرم کے اندر. دوسرے دو مطلب یہ ہو گئے, ٹھیک ہے. ایک ہل کہ آپ مقیم ہیں, دوسرا ہل حلال سے بنا ہے, اور تیسرا ہل بنا ہے اس کا تعلق ہے فیوچر سے. یہاں کہتے ہیں علماء کی جو فرمائے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی ایک خوشخبری دی جا رہی ہے. وہ یہ کہ مکہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا فتح مکہ کے موقع پر. یعنی آپ کو جنگ کی اجازت ملے گی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی تھی اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی. فتح مکہ کے موقع پہ آپ عین مکہ میں بھی چاہیں تو کسی کی جان لے سکتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے. یعنی مکہ فتح ہوگا آپ کے ہاتھوں. یہ خوشخبری ہے جو آپ کو دی گئی. تو یہ تو 3 اوپینین ہو گئے ہل کے بارے میں.
اب آگے قسم کی بات کی جا رہی ہے. ووالد وما ولد. اس کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتے کہ علماء کے کیسے کیسے خیالات ہوں گے. ایک سے ایک انہوں نے باتیں سوچی ہیں اور لکھی ہیں. مختصراً بات ہم کر لیتے ہیں. انتا سے مراد کون ہے یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر علماء اسی سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں. بلد کون سا ہے؟ مکہ. اور انتا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حوالے سے والدن و ما ولد کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ والد سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام، اور ما ولد سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، جس میں کہ اسماعیل علیہ السلام ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اتنا سارا دیکھیں نا، ربط بن جاتا ہے نا پورا، ایک جو ہے وہ پراپر ہر چیز اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے. پھر ایک رائے یہ بھی ہے وہ والد و ما ولد، یہ جو ماں آیا ہے اس کے بارے میں علماء نے ایک اور اپنی رائے دی ہے کہ یہ تعجب کے لیے آیا ہے کہ قسم ہے باپ کی. باپ کون؟ ابراہیم علیہ السلام. وما ولد، اور کیا بیٹا ہے. یہ ترجمہ کیا انہوں نے، ماں کو تعجب کے لیے لیا کہ کیا بیٹا ہے. کون ہے یہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ واہ کیا بیٹا ہے، کیا شاندار عظیم الشان بیٹا ہے، کیا مبارک بیٹا. تعجب کے لیے آیا ہے ماں. اور ایک بالکل جنیرک انہوں نے تشریح کی ہے، وہ والد یعنی آدم علیہ السلام، اور وما ولد. کون ہے وما ولد؟ بنی آدم، میں اور آپ، سارے بچے، سب انسان، ان کا ذکر ہے. تو یہ قسمیں کھائی گئی ہیں کہ محترم شہر کی قسم ہے، اور پھر والد کی اور اولاد کی قسم ہے، اور انتہائی تاکید کے ساتھ کیا بات فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو یقیناً مشقت میں پیدا کیا ہے، کبد میں پیدا کیا ہے. اور انسان واقعی کس قدر مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. پل پل محنت ہے، پل پل مشقت ہے، اور اس محنت کے کئی پہلو ہیں انسان کے سامنے. اچھا، جو کبد کا ذکر ہم کر رہے ہیں، کبد کا اصل مطلب کیا بتایا تھا آپ کو؟ لیور، جگر. جی ہاں. تو کچھ علماء نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑا مضبوط بنایا ہے، بہت سٹرونگ بنایا ہے، بڑی قوت والا بنایا ہے اس کو. یہ بھی حقیقت ہے. دیکھیے، محنت کر بھی کون سکتا ہے؟ جس میں قوت ہے وہی کر سکتا ہے نا محنت. جس میں قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، وہ تو بات بات گرتا پڑتا ہی رہے گا. اتنا سا بھی بوجھ ڈالیں گے وہ تو وہیں پہ نڈھال ہو جاتے ہیں، سن کر نڈھال ہو جاتے ہیں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے؟ کبد، سٹرونگ بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے بہت، ہر طرح سے، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، ہر طرح سے ہم بہت مضبوط ہیں. اور یقین رکھیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں. اور محنت بھی بہت کرتا ہے انسان، حقیقت ہے یہ بھی. کس کس اینگل سے؟ ملٹی ڈائمینشنل، بہت سی جہتیں ہیں ہماری محنت کی. ایک تو سمپل ضرورتوں کو اگر ہم دیکھیں، جو زندگی گزارنے کے لیے ہم کو جن کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کمانے کے لیے. کمانا خود محنت طلب کام ہے، کمائی کو سنبھالنا الگ محنت طلب کام ہے، کمائی کو استعمال کرنا خود بڑا محنت والا کام ہے. تو جو کما کے لا رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے، ویسے میاں کما کے لا رہا ہے، اور بیوی کم محنت کرتی ہے. اس پیسے کو سنبھالنا، اس کو استعمال کرنا، اس کو پھیلانا، اتنے کا کھانا آئے گا، اتنا گھر پہ خرچ ہوگا، اتنا بچوں کی فی پہ جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا بڑا محنت طلب کام ہے. عام علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمانا بہرحال اس کے موقع ہوتے ہیں، اپرچونٹیز ہوتی ہیں، بعض جگہ امپلائمنٹ کے موقع زیادہ ہوتے ہیں. یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ ذکر ہے یہاں پر مکے کا. مکے میں کمانا بہت مشکل کام تھا، وہاں پہ زیادہ اپرچونٹیز نہیں تھیں. ایک اور ڈائمینشن جو ہے انسان کی مشقت کا اور محنت کا، ایک تو فزیکل ہو گیا، دوسرا ذہنی مشقت ہے، سوچنا، سمجھنا، پلان کرنا، یہ سب چیزیں ہیں ساتھ لگی ہوئی. دیکھیں جانوروں کے اوپر جو ہے نا وہ خالی جسمانی مشقت ہے بس. انسان ہے جس کے ساتھ کہ لیئر آفٹر لیئر مشقتیں ہیں. اور سب سے بڑی مشقت ایک اور جذباتی مشقت، ایموشنل سٹریس، ایموشنل سٹرین ہم اٹھاتے ہیں. رشتے نبھا رہے ہیں، تعلقات نبھا رہے ہیں، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے،
نرم گرم ہوتا رہتا ہے تو ساری انسان ذہنی مشقتیں بھی اٹھاتا ہے، حالات اس کی جذبات پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، سٹریس آ جاتا ہے، ٹینشن آ جاتا ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، یہ سب ہونے لگتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہیں۔ کون کون سی؟ جسمانی محنت ہے اور ذہنی محنت ہے اور جذباتی ہے، سب کے اوپر ہے۔ چاہے کوئی صرف دنیا کے لیے زندہ ہے نا، تب بھی یہ تین تو کرنی ہی کرنی ہے اس کو۔ ایک چوتھی ہے جو کہ ایک طرح سے لوگ آپشنل سمجھتے ہیں، اور وہ آپشن کیا ہے کہ بعض دفعہ ان تمام چیزوں سے اٹھ کر لوگ اپنا ایک اور بلندتر مقصد بنا لیتے ہیں زندگی کا۔ مثال کے طور پہ خود کھا لیا، خود پہن لیا، اب کہا کہ نہیں ہم ایک یتیم خانہ کھولیں گے، ایک آرفنیج بنائیں گے، یا ہم بے سہارا لوگوں کے لیے کوئی شیلٹر بنائیں گے۔ تو یعنی کہ انہوں نے ایک اعلیٰ تر مقصد اپنے لیے رکھا ہے نا، کوئی مشن ہے، کوئی پرپس ہے کھانے کمانے کے علاوہ، اس کے لیے پھر ایڈیشنل محنت ہے۔ جو اس وقت محنت آپ کر رہی ہیں یہ کسی مقصد کے تحت کر رہی ہیں، یہ آپ کی نیسیسٹی ایز سچ نہیں ہے، دنیا اس کے بغیر بھی چل رہی تھی اور چلتی رہے گی اور چل رہی ہے لوگوں کی، لیکن آپ نے خود ایک اپنے لیے مشن بنایا ہے کہ مجھ کو یہ علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ایڈیشنل محنت ہوتی ہے۔ اور جو محنت اس وقت آپ کر رہی ہیں الحمدللہ، یہی محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھی کر رہے تھے۔ محنت کا لیول فرق ہو سکتا ہے، محنت کی شکل فرق ہو سکتی ہے، لیکن مقصد تو محنت کا سیم ہے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ کرنا اور اللہ کے ہاں سرخرو ہونا، کامیاب ہونا۔ تو ہم مکے میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مشقت اور محنت کر رہے تھے اسلام کی خاطر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تاکید کے لیے، زور کے لیے کتنے سارے طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ اقسمو آیا ہے، پھر ل آیا ہے، پھر قد آیا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کا پھل دنیا میں دکھا دے۔ کون سی محنت کا؟ جسمانی محنت کا، ذہنی جذباتی، جو دنیا حاصل کرنے، دنیا چلانے کے لیے محنت کرنی ہے اور کرنی چاہیے، اس کا پھل دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے میں نے خود ہی اپنے آپ کو صلہ دیا ہے، دراصل میرا اپنا ہی کمال ہے، لہٰذا اب اس کی مرضی کہ جو کچھ اس نے محنت مشقت کر کے کمایا ہے، حاصل کیا ہے، اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرے۔ وہ کہتے ہیں مائی لائف مائی منی مائی ول، میری مرضی، میں نے کمایا ہے نا، اب میری مرضی میں جہاں خرچ کروں۔ تو کیئرلیسلی حساب کی فکر کیے بغیر خرچ کرتا چلا جاتا ہے جو کچھ کماتا ہے، جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی مینٹالٹی، بہت سے لوگوں کی ذہنیت یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کری، ہم نے ڈگری حاصل کری، ہم نے نوکری کے لیے بھاگ دوڑ کری، اتنا اچھا انٹرویو پریپئر کر کے دیا، تب مجھ کو اپنی محنت سے یہ کچھ ملا ہے، اب میں جہاں مرضی خرچ کروں، شراب پیوں، جوا کھیلوں، فضول خرچی کروں، میری مرضی۔ تو اب اس مینٹالٹی کو یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اَیَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس نے سمجھ رکھا ہے اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کو دو دفعہ یحسبو کہہ کے اس کو سینڈوچ کیا ہوا ہے، یعنی جب انسان خرچ کرے کم سے کم 2 دفعہ وہ حساب کی فکر کرے کہ خرچ کیا ہے میں نے تو کسی نے مجھ کو دیا ہے، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ حساب تو ضرور لے گا۔ 2 چیزیں سوچے اور پھر خرچ کرے۔ لیکن یہ شخص کیا کہتا ہے؟ اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے تو ڈھیر مال اڑا دیا۔ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ یقدر علیہ احد، کوئی اس پر غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ Nobody can call him to account، کوئی حساب نہیں لے گا، کوئی جج نہیں کرے گا کہ تم نے آخر یہ پیسہ خرچ کدھر کیا۔ اور اہلکتو کا لفظ دیکھیں، ہلاک کر دیا میں نے پیسہ، خود پتہ ہے اس کو کہ کسی کام کی چیز میں نہیں لگایا،
کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا اس پیسے سے، ایسے اڑا دیا پیسہ. کہتے ہیں نا سم پیپل ہیو منی انف ٹو برن. اتنا پیسہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے پاس کہ جہاں چاہتے ہیں فضول خرچیاں کرتے رہتے ہیں. اور اگر فضول خرچی کی ہم نفسیات دیکھیں، سائیکالوجی دیکھیں، تو وہ کیا ہے دراصل؟ پیسہ خرچ کر کے اور عزت خریدنا کہ لوگ بہت ہی متاثر ہو جائیں، لوگوں کو امپریس کریں. تو ایک شان بے نیازی سے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہتا بھی ہے فَيَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. پھر فَيَقُول کو دیکھیں، ایک آدھ دفعہ نہیں، جس مجلس محفل میں بیٹھے گا کہے گا وہ اتنا میں نے تو ڈھیر خرچ کر دیا. یہ اس کا شان بے نیازی کہ I spent millions. یہ انداز کیسے ملین تو ایسے کوئی بات ہی نہیں، کوئی بڑی بات ہی نہیں، میں تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں رکھتا. یہ انداز کہ میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، یعنی یہ باتوں باتوں میں یہ امپریشن دیتا ہے اور بار بار یہ بات کرتا ہے. جہاں بیٹھے گا کوئی نہ کوئی اپنے پیسے کا ذکر نکالے گا کہ اتنا ہے میرے پاس کہ میں تو بے حساب خرچ کرتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے تو ڈھیروں ڈھیر مال خرچ کر دیا، چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے کتنا خرچ کیا. مثالیں اس کی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ ڈریس کتنے کا ہے؟ پتہ نہیں 6-7 اکٹھے لیے تھے، یاد نہیں رہا. فلاں ڈیزائنر، اب XYZ ڈیزائنر کا آپ خود فلندہ بلینک کر لیں، جس کے بارے میں خود لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی لباس ایسے کوئی 500 روپے کا تو نہیں ملے گا، 5000 کا بھی شاید نہیں ملے گا، شاید 50,000 سے شروع ہوتا ہو. کہیں گے وہ ایکچولی 6-7 لیے تھے نا، اس میں سے یہ کہ ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ انداز اختیار کرنا کہ خود پریٹینڈ کرنا کہ آئی ڈونٹ کیئر، اتنا پیسہ ہے، لیکن چاہتے کہ اگلے کو پتا چلے میں نے کتنا خرچ کیا. کیسے اللہ نے، آپ دیکھیں نفسیات پکڑی ہے نا انسان کی. اللہ نہیں جانے گا مجھ کو اور آپ کو تو کون جانے گا. تو خوب دکھاوا کرتا ہے، چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے. جیسے اچھا آپ فلاں جگہ گئے، کتنے کا ٹکٹ آیا تھا؟ کہتے پتہ نہیں، کچھ یاد نہیں رہا، وہ پتہ نہیں، وہ قطر ایئر ویز کا بزنس کلاس پتہ نہیں کتنے کا ہے، وہ فلاں کا. یہ تو بتا دیں گے کہ بزنس کلاس میں گئے تھے. بعض دفعہ تو ٹیگ بھی نہیں اتارتے پرس کے اوپر سے کہ جہاں جا کر بیٹھیں پتہ چلے لوگوں کو. بعض لوگ تھیلے نہیں پھینکتے مہنگی جگہوں کے، کہیں سستی جگہ سے شاپنگ کریں گے اور مہنگے تھیلے کے اندر چیزیں ڈال دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیں، سبحان اللہ کہنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں چاہتا. ایک جملہ ہے اہلکت مالا لبدا، کیا تصویر کھینچی اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں سچ چورا ہونے سے بچائے، ایسی گھٹیاں چیزوں سے اللہ نہ کر. یہ ڈھلتی چھاؤں ہے پیسہ، اس سے کیا متاثر ہونا اور کیا متاثر کرنا. اگر اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان ناشکری نہیں کرتے. حقیقت ہے کہ بہت انسان کو آرام ملتا ہے الحمدللہ، بہت ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے، لیکن اترانا اس کے اوپر اللہ اس چیز سے بچائے. تو یہ اترانا، شو آف، یہ مینٹالٹی ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے، خوب دکھاوا کرتا ہے. اور یہ انداز دیکھیں، ایحسب ان لم یرہ احد. کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے. اللہ نے کہا کہ ہاں تم دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے تم کو. امپریس ہونے کے لیے نہیں، حساب لینے کے لیے، خوش ہو کے نہیں، غضبناک ہو کے. کس کی نظر اور پڑ رہی ہے؟ اللہ کی. اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ دیکھتا ہے اللہ، تعریف کرنے کے لیے نہیں دیکھ رہا، سزا دینے کے لیے. ایک غالب ہستی جیسے دیکھتی ہے. اس قدر دھمکی آمیز انداز ہے، کیا تھریٹ ہے اس کے اندر. ایحسب ان لم یرہ احد. کوائٹ اینگر ہم کہتے ہیں نا، کوائٹ اینگر جو ہوتا ہے وہ زیادہ انٹینس ہوتا ہے. اللہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں بس. کبھی ماں اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتی، بچے کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، صرف ماں کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں. اتنا بھی کہنا جو ہوتا ہے نا وہ کافی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خود اللہ سے غافل ہو، اللہ غافل نہیں ہے. تو سبق کیا ہے پیسے والوں کے لیے؟ پیسے والوں کے لیے سبق ہے کہ پیسے کی ذمہ داری محسوس کریں. دکھاوا کرنے والے جان لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اپنے مال کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں
اور اپنے بات کرنے کے اقوال کے بارے میں محتاط رہیں. اب کچھ آگے ذکر آ رہا ہے نعمتوں کا. فرمایا دیکھو الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی. آنکھوں کا ذکر کیوں؟ ایک دم سے دکھاوے کے ساتھ آنکھوں کا ذکر تو آئے گا، دکھاوے کی تو بات ہے، اب آنکھوں کا ذکر تو آنا ہے. لگتا ہے ڈس جوائنٹڈ ہے، بالکل ڈس جوائنٹڈ نہیں ہے. تو آنکھیں بنائی ہیں اللہ نے کہ تم اللہ کی شان دیکھو تو تم میں اتراہٹ پیدا نہیں ہوگی. دیکھو اللہ نے کیسے پتھروں کے اندر ہیرے پیدا کیے ہوئے، کیا تم اتراتے ہو اتنا سا ہیرا لے کر؟ تو اللہ کی قدرت کو دیکھو، آنکھیں استعمال کرو، اللہ کو پہچانو تاکہ تم خود کو پہچان سکو، تاکہ اترانا چھوڑو اپنے اوپر. اور اپنے اعمال کے اثرات دیکھو معاشرے کے اوپر، دیکھو تمہاری فضول خرچی کا دوسروں پہ کیا اثر ہو رہا ہے. آنکھیں استعمال کرو اور دیکھو کہ تمہاری فضول خرچی، تمہارے دکھاوے، تمہارے اترانے کی وجہ سے ان کی شکلوں پہ کیسی محرومی اور کیسی حسرت ہے. تو الم نجعل لہ عینین، کیا تم کو آنکھیں نہیں دی؟ کیا دوسروں کی ضرورتیں نظر نہیں آتی؟ کہ خود جو ہے وہ 50 جوڑوں کے بعد جو ہے وہ 60 جوڑے بنا لیے، اور اگلے کے پاس جو سر چھپانے کو اور تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، ان کی محتاجی نظر نہیں آئی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے کہ زبان سنبھال کے استعمال کرے. ایک زبان کی حفاظت کے لیے 2 ہونٹ دیے ہیں. حدیث میں آتا ہے انسان خیر کی بات کرے ورنہ چپ رہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور 2 نمایاں راستے کے اس کو نہیں دکھا دیے. یہ 2 راستے، خیر کا راستہ، شر کا راستہ، سوچ سمجھ کے اختیار کر انسان اپنے لیے. اور یہ اللہ نے ہدایت تو دے دی. اب فریڈم آف چوائس ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، خیر کا راستہ یا شر کا. اور جو انسان اپنے لیے پسند کر لیتا ہے راستہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے اس راستے کو اس کے لیے. تو یہ دیکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 راستے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا. تو جو انسان اپنے لیے اختیار کر لے وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں گناہ کرنا آسان ہے؟ کوئی آسان نہیں. چوری کرنا آسان ہے پہلی دفعہ، جھوٹ بولنا آسان ہے، دھوکہ دینا آسان ہے؟ نہیں. دل دھڑکتا ہوگا، آواز کانپتی ہوگی، بلڈ پریشر بڑھتا ہوگا، سب کچھ ہوتا ہوگا. کرتے 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 پریکٹس میکس پرفیکٹ. ایسے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں کہ چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا، دھوکے پہ دھوکہ دیے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بات نیکی کی ہے. سچ بولنا آسان ہے؟ نہیں ہے. لیکن سچ بولتے 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 آسان ہو جاتا ہے. چاہے بھی تو جھوٹ نہیں بولا جاتا انسان سے. اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا اچھا سچا بنا دے کہ نیکی جو ہے ہماری فطرت ثانیہ بن جائے، سیکنڈ نیچر بن جائے. تو 2 ہی راستوں کی ہدایت دی ہے اللہ نے. ایک مشہور صاف راستہ ہے نیکی کا راستہ، اور دوسرا بھی ایک اور راستہ ہے بدی کا راستہ. سب کو پتہ ہے دونوں چیزیں ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جھوٹ بول کے بہت نیک کام کیا. ہاں بس ایک کیا ہے، ایک دنیا کے راستے سے مشکل ہے، آخرت کے لیے اچھا ہے اس کا انجام. ایک دنیا میں آسان لگتا ہے، آخرت میں انجام بڑا مشکل ہے اس کا. تو فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے انسان کا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر وہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کر سکا. اچھا اب یہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی؟ وہ ہے دراصل پیسے کا صحیح استعمال، جو ہم نے کہا نا سوشل رسپانسبلٹی. سوشل جسٹس نہیں کر سکا، یہ اپنے پیسے کو یہ صحیح جگہ استعمال نہیں کر سکا. پھر پوچھا وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کیا ہے وہ مشکل جگہ جیسے گزرنا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کری، دنیا کے اعتبار سے مشکل ہے لیکن انجام کے لحاظ سے آسان ہے. تو فرمایا فکو رقبہ، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب باقاعدہ سلیوری ہوا کرتی تھی. اسلام نے آ کر ایک دم with the stroke of a pen غلامی کو، سلیوری کو ابالش نہیں کر دیا. امریکہ میں 1865 میں لا بن گیا تھا اور انہوں نے سلیوری کو آؤٹ لا کر دیا تھا، بین کر دیا تھا. تو کوئی ایک دم قانون بنانے سے ایک دم لوگ بدل جاتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں بدلتا.
تو اسلام نامعقول اور امپریکٹیکل باتیں نہیں کرتا. اسلام نے غلامی کو ایک دم ایبولش نہیں کیا، بلکہ قدم بقدم ختم کیا، اس کو آہستہ آہستہ لیکویڈیٹ کیا، ڈسکریج کیا ہے غلامی کو اسلام نے. اور غلام آزاد کرنا اسی کی ایک کڑی ہے کہ غلامی کو ڈسکریج کیا جائے، حوصلہ شکنی کی جائے. تو غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی قرار پائی ہے. جیسے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں فکو رقبہ، گردنوں کا چھڑانا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتق رقبۃ مؤمنہ، جس نے کسی ایک مسلمان مومن غلام کو آزادی دلائی. تو اس کے بدلے کیا فرمایا؟ ایک اس معاشرے میں کہہ رہے ہیں گھر گھر میں غلام ہوتے تھے، ملٹیپل ہوتے تھے غلام اور کنیزیں. تو آپ نے فرمایا جس نے ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا یا کنیز کو، تو کیا ہوگا؟ اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار. اعتق اللہ، تو اللہ آزاد کرے گا بکل عضو منہ، اس غلام کے ہر آرگن کے بدلے اللہ اس کا ایک آرگن آزاد کرے گا قیامت کے دن. مراد کیا ہے؟ جس نے ایک جسم کو آزادی دلائی، اللہ اس کے جسم کو جہنم سے آزاد کر دے گا قیامت کے دن. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزی ولد والدن، کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدلہ دے ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا احسان نہیں اتار سکتا. اولاد ماں باپ کا احسان نہیں اتار سکتی. ہاں الا، سوائے ایک کنڈیشن کے، وہ کیا؟ ان یجد مملوکن، کہ وہ اپنے باپ کو کہیں غلام پائے، پھر کیا کرے؟ فیشتریہ، اس کو خریدے، فیعتقہ، اور اس کو آزاد کر دے. یعنی اپنے باپ کو غلامی میں پائے اور اس کو خرید کر آزاد کرے تو ہی کہہ سکیں گے کہ اس نے اپنے باپ کا حق ادا کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کتنے گناہ ہیں جن کے کفارے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا قرآن کے اندر، قتل وغیرہ کے سلسلے میں. اچھا آج کل تو غلامی ہے نہیں دنیا میں، تو پھر اس آیت کو علماء اپلائی کرتے ہیں کہ کوئی قیدی ہے جو جیل میں ہے، اس کی بیل کرا کے اور اس کو آزاد کرا دینا. بعض دفعہ بیل کے لیے لوگ پڑے رہتے ہیں نا، سزا پوری ہو گئی ہوتی ہے، بیل نہیں مل رہی ہوتی، وہ پڑے رہتے ہیں جیل کے اندر، ان کے بچے بھی پڑے رہتے ہیں بعض دفعہ ساتھ عورتوں کے. دراصل کوئی دیت ہوتی ہے، کوئی خون بہا ادا کرنا ہوتا ہے، بلڈ منی ہوتی ہے نا، اب وہ نہیں جمع ہو رہی، تو اس کی وجہ سے پھر وہ آزاد نہیں ہو پا رہا. یا کوئی فائن اس کے اوپر ہوتا ہے، فائن لگا ہوا ہوتا ہے، وہ فائن ادا نہیں کر پا رہا ہوتا، تو پھر وہ فائن پے کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ ریلیز نہیں ہو سکتا. ایک یہ ہے فکو رقبہ کہ قیدی کو آزاد کروا دینا. نمبر 2 فکو رقبہ میں آتا ہے قرض دار کا قرض ادا کر دینا، اس کے لیے بھی آتا ہے، یہ اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. ڈھیروں ڈھیر کسی کے سر پہ سودی قرضہ ہے، ایک ساتھ اس کا قرض ادا کریں تاکہ وہ آزاد ہو جائے اس سے. تو ایک تو یہ نیکی ہے، یعنی کہ یہ پیسے ہی لگیں گے نا، یہاں پر پیسے لگاؤ ان چیزوں کے اندر بجائے اترانے کے. دوسرا کیا؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کسی مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے. وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحْمِ، اور اگر کسی رشتہ دار پہ خرچ کیا تو اثنتان، 2 اجر ہیں اس کے. پھر تو کیا؟ صدقۃ، صدقے کا بھی اجر ہے، وصلۃ، اور صلہ رحمی کا بھی اجر ہے. تو یتیمن ذا مقربہ کا ذکر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چراغ تلے اندھیرا ہو. یتیم خانے میں تو ڈونیشن جا رہے ہیں کروڑوں کے، اور اپنے بھائی کا بچہ یتیم بیٹھا ہے اس کو نہیں دیکھتے، سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے اس لیے کہ بھابھی سے بنتی نہیں، نعوذ باللہ. اپنے گھر میں ہے بہن کا بچہ یتیم، اس کو تو دیکھتے نہیں اس لیے کہ بہن اچھی نہیں لگتی، وراثت کے جھگڑے چل رہے ہیں اس سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. الاقرب فالاقرب، یہ اسلام کا رول ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلے اپنوں کو دیکھو. اور یہ اطعام، کھانا کھلانا ویسے ہی بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اور زیادہ نیکی کا کام کب ہو جائے گا؟ جب ویسے ہی کھانے کی شارٹیج پڑی ہوئی ہو، پہلے ہی قحط ہو، اپنا پیٹ بھر گیا، ایکسٹرا دینا تو اتنا مشکل نہیں لگتا. اپنا بھی پیٹ نہیں بھرا ہوا اور پھر کسی کو شیئر کرا لینا اپنے کھانے کے اندر، اس کا ذکر ہے یہاں پر. بہت بڑی نیکی ہے یہ. اور یتیموں کا جو کہ رشتہ دار ہوں، قریبی رشتہ دار،
یا کسی مسکین کو ذا متربہ جو مٹی میں پڑا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کوئی یتیم کیا اجر دے سکتا ہے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا. اور پیسے والے جو ہوتے ہیں، پیسے کے جو بہت زیادہ لالچی ہوتے ہیں، وہ خیال بھی کس کا کرتے ہیں؟ پیسے والوں کا ہی خیال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ریٹرن میں ان کو ملے گا. تو اصل میں خرچ وہاں کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو کوئی صلہ نہیں دے سکتا. تو جب کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا تو پھر کون دے گا؟ اللہ دے گا. یہ ساری خوبیاں ہوں. اب یہ اخلاقی خوبیاں ہیں نا، بیسک ہیومینٹی ہے، انسانیت کا درد ہے اس کے اندر، بے حس پتھر نہیں ہے. پھر کیا ہو؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کری. تو یہ سارے کام بہت اچھے ہیں، صبر کرنا، رحم کرنا. دنیا میں بھی ان کاموں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ان اچھے کاموں کو، ان ہیومینیٹیرین کازز کو جنت خریدنے کی کرنسی بنانا ہے، اگر اس دنیا سے بڑھ کر آخرت میں بھی اس کا اجر چاہیے، اتنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو ایمان لانا شرط. ثم کان من الذین آمنوا کہا ہے، ان کے ساتھ پھر ایمان والا ہو جو آخرت کا اجر چاہتا ہے اپنے نیک کاموں کے بدلے، تو چاہیے ایمان لائے. تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، بے حس نہیں ہوتے، اپنی عبادت کے خول میں بند ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تواصوا بالصبر، صبر کی وصیت نصیحت کرتے رہتے ہیں، کاؤنسل، ایڈوائز، موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں صبر پر. صبر کیا ہے؟ پیشنس، کمٹمنٹ، ہر طرح کا صبر. لوگوں سے کہتے ہیں صبر سے رہو، اللہ کی اطاعت پہ صبر کرو، ٹیمپٹیشنز آ رہی ہیں صبر کرو، مشکلات آ رہی ہیں صبر کرو. اور ایسے نہیں کہتے صبر کرو، اتنا صبر نہیں کیا جاتا، ایسے نہیں بات کرتے، رحم کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمدردی ہوتی ہے ان کے اندر، ایمپتھی ہے، سمپتھی ہے. تواصوا بالمرحمہ، خلق خدا پر رحم کی تلقین، جانوروں پر بھی رحم، چڑیا پر بھی رحم کرو. تو یہ ہے اصل میں نیک انسان. وہ کیا نیکی ہے جو دل کو نرم نہ کرے. اور ہم یہ پتہ نہیں کیوں دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو لوگ بہت نمازی، تہجد گزار، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، ان میں نرمی نہیں ہوتی. عجیب بات ہے یہ، بالکل سٹرینج. اللہ کرے کہ میری اور آپ کی انسانیت زندہ ہو. کہتے ہیں نا کہ گیٹ ان ٹچ وتھ یور ہیومن سیلف، اپنے اندر کے انسان کو تو زندہ کریں پہلے. وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کی تلقین کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہ کرے. ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو دنیا میں ہے. تو کیا ہوگا؟ یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو رحم دل ہونا، ہمدردی ہونا لوگوں سے، ان کی جگہ خود کو کھڑا رکھ کے سوچنا، یہ ہے دراصل ایمپتھی. ان کے بارے میں فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دراصل دائیں بازو والے. اصحاب المیمنہ، دائیں بازو والے. دائیں بازو والے کہا، یہ مبارک کیوں کہا؟ اسی کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے عرش کے دائیں جانب، رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ ہیں خوش قسمت لوگ. والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا. اب یہاں مجھے بتائیں کن آیات کا ذکر ہے؟ کوئی آپ نے پیچھے نماز روزے کا ذکر پڑھا؟ نہیں. کوئی پردے کا ذکر پڑھا؟ نہیں. کیا آیا؟ قرآن کی کن آیات کا ذکر ہے؟ ہیومن سمپتھی کی بات کی جا رہی ہے، انسانی ہمدردی کی بات کی جا رہی ہے. بھائی انسان تو بنو، انسان کے بچے بنو، دوسروں کو دیکھو لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کتنی تنگی میں، کتنی پیسے کی شارٹیج میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں.
کتنی مجبوریاں ہیں لوگوں کی، کتنی ضرورتیں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں ان کے آگے. لوگ خودکشی کر رہے ہیں آج کل، آپ کو معلوم ہے کب سے ہو رہا ہے یہ، سوسائڈ ہو رہی ہیں. لوگ خرچے پورے نہیں کر سک رہے ہیں، بچوں کو بھوکا بلکتا نہیں دیکھ سکتے، وہ سوچتے ہیں چلو ہم اپنی جان ہی لے لیں. ان کا ذکر ہے یہاں پہ کہ جن لوگوں نے ان آیات کو نہیں مانا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں بازو والے ہیں، بد نصیبی والے ہیں، نحوست والے ہیں. وہ علیہم نار مؤصدہ، ان پر تو آگ چھائی ہوئی ہوگی، آگ ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. موصدہ میں بھی کیا بلاغت ہے. یہ جیسے مٹھیاں بند رکھتے تھے نا اپنے گھر کے دروازے، غریب رشتہ داروں کے لیے بند رکھتے تھے، تجوریاں ان کی بند تھیں، غریبوں کے لیے نہیں کھلتی تھیں. اللہ بھی ان پر آگ بند کر دے گا اسی طرح سے. ان کو ڈال کے آگ میں اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا جائے گا، جیسے کہ اون نہیں بن جاتا، نعوذ باللہ. یہ حال ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور آپ پہ رحم کرے اور صحیح جگہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.